ایک بادشاہ کو دل سے اللہ کو راضی کرنے کی شدید خواہش ہوئی۔ دنیا کی شان و شوکت اور سلطنت کے جا و جلال سے دل آچاٹ ہو گیا۔ ایک دن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تنہا جنگل کی طرف نکل پڑا، جہاں ایک بزرگ سالوں سے تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ بادشاہ بزرگ کے پاس پہنچا اور عاجزی سے کہا، حضرت، میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ کی صحبت میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، میں 30 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں، مگر اب تک اللہ کی رضا کی کوئی نشانی نہیں ملی۔ تم واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، حضرت، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ اب سے راضی نہیں؟ بزرگ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں نے یہاں آتے ہی ایک سوکھی شاخ زمین میں گاڑی تھی، سوچا تھا جب یہ ہری ہو جائے گی تو سمجھوں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن آج بھی وہ سوکھی کی سوکھی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کوشش کرنا چاہوں گا۔ بزرگ نے اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم بھی ایک شاخ زمین میں گاڑ دو، اگر وہ ہری ہو جائے تو سمجھنا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ رات کے وقت دونوں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عبادت کا ماحول تھا، دلوں میں ذکر کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ اتنے میں کہیں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے فوراً کہا، کسی کی مدد کرنا چاہیے۔ بزرگ نے غصے سے جواب دیا، تم عبادت میں خلل ڈال رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر بادشاہ نے دل کی آواز سنی اور بچے کی طرف بڑھ گیا۔ بادشاہ کو جنگل میں ایک چھوٹا بچہ ملا جو قافلے سے بچھڑ گیا تھا اور رو رہا تھا۔ بادشاہ نے بچے کو گود میں لیا، اس کا خوف دور کیا اور قافلے کو ڈھونڈ کر اسے واپس ان کے سپرد کیا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو دوبارہ عبادت میں مشغول ہوا اور پھر تھکن کے باعث سو گیا۔ صبح کھلی تو ایک حیرت انگیز منظر اس کا منتظر تھا، اس کی گاڑی ہوئی شاخ سرسبز ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا، حضرت، صرف سجدے اور ذکر کافی نہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت، خدمت اور شفقت ہی اصل عبادت ہے۔ واقعی اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو انسانیت سے